میں دوبارہ اس پہ آتی ہوں کہ آپ کی جماعت کے پاس 80 اراکین ہیں، چلیں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہیں یا بھی وہ آفس ہولڈ ہوا ہے، جو بھی ہے، لیکن کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، شرکت کرتے، اس کو کم از کم پوری کوشش کرتے کہ اس کو مؤخر کروایا جائے یا ڈیلے کیا جائے یا اپنے اعتراضات رجسٹر کروائے جائے؟ ہمیں تو ایک پارلیمانی سیاسی جماعت کے طور پہ تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آئی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو میرے بھائی نے بات کی نا کہ امریکہ کی جو مثال دی ہے انہوں نے، تو پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایسے الیکشن نہیں ہوتے ہیں جس طرح یہاں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایسی کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے جو 90 سیٹیں طارق انصاف سے چھین کر ان کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ 2/3 اکثریت بنا لیں اپنی، اور پھر اسی سپریم کورٹ کو جو ہے نا ختم کرنے پہ تل جائے۔ تو یہ تو دیکھیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، میرے خیال سے جنہوں نے کیا ہے وہ بھی ان کو بھی تاریخ یاد رکھے گی اور وہ خود بھی اپنے آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہم سے ہوا کیا ہے۔ تو باقی جو آپ لیکن شوکت صاحب، امریکہ میں ایسے جج بھی نہیں جو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو، وہاں پہ ایسے جج بھی نہیں جو کہ سسٹم کو چیلنج کر رہے ہوں، جو سموسے کی قیمتیں طے کر رہے ہوں، وہاں پہ ایسے جج بھی نہیں تھے۔ دیکھیں گڈ ٹو سی اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے ان کا ایک تکیہ کلام تھا اور وہ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے، لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی سپریم کورٹ نے الحمدللہ عمران خان کو امین کہا ہے کہ جی یہ امین وزیر اعظم ہے، صادق اور امین کہا تھا، بالکل صادق اور امین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ساری زندگی کے لیے نااہل کیا۔ تو یہ باتیں تو چھوڑے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے، یہ جو 27ویں ترمیم لا کر، کیا اس سے ملک مضبوط ہوگا؟ کیا اس سے نظام مضبوط ہوگا؟ کیا عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی سپریم کورٹ کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ مطلب ہمارا جو عدالتی سسٹم وہ تو دنیا میں سارے لوئس پہ چلا گیا چند ممالک کو چھوڑ کر، اور اب اور مزید نیچے انہوں نے کر دیا، کیونکہ آئینی ججز کی تقرری دیکھیں نا، چیف جسٹس آئینی عدالت کا، وہ پرائم منسٹر کرے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ 17 سیٹیں انہوں نے لی اور باقی سیٹیں ہم سے چھین کر ان کو دے کر ان سے حکومت بنائی۔ تو یہ اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس ایک ہی اختیار ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہمارا جمہوریہ کے وہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے بھی کریں، باہر کریں، یہ ہمارا اپنا چوائس ہے کہ ہم وہاں پہ کریں یہاں پہ کریں، کیونکہ انہوں نے ڈنڈا استعمال کرنا ہے، انہوں نے گولی استعمال کرنی ہے، کیونکہ جمہوری تو ہے نہیں۔ انہوں نے جو صدر مملکت کو استثناء دیا، کیا اس سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک چیز بتا دے نا، کوئی آرٹیکل بتا دے کہ ہم نے یہ آرٹیکل ہماری بہت ضرورت تھی، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ 3 دنوں میں اندر انہوں نے، اور بہت سارے پارلیمنٹیرین کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، میں یہ آپ نے استثناء کیوں صدر صاحب نے استثناء لیا؟ چند صاحب، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ شوکت صاحب نے اٹھایا ہے۔ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی تو بڑی جمہوری پارٹی رہی ہے نا ہمیشہ سے، دیکھیں ان کا ایک کردار تو رہا ہے نا، 73 آئین دینا، پھر اس کے بعد پھر اسی 73 آئین کو زمین دیکھیں اس ملک میں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے تو سیاسی لوگوں کی ہوئی ہے۔ اگر تو عدل کا نظام بالکل ٹھیک ہو نا جی، جس میں پتہ چلتا ہو کہ اس ملک میں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک کہ سب سوسائٹی کے جتنے سیگمنٹ ہیں، ججز ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی صحافی ہیں، کوئی ٹائکونز ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں، سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، پھر تو کہا جائے جی۔ ادروائز اگر صرف ٹارگٹ، زرداری صاحب نے تو 14-15 سال کر لیجئے، 14 سال، 14 کی 1.5-2 سال خان صاحب کے دور میں، پھر کیا ضرورت تھی؟ سب سے زیادہ اگر اعتراض صرف زرداری صاحب پہ استثناء پہ ہے یا کسی اور کے استثناء نہیں، کسی اور پہ تو پھر دیکھیں نا اس ملک میں کسی اور کے استثناء کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہاں تو بس پھر سیاستدانوں کے ہے تو یہ ہے نا، سیاستدانوں کو تو جواب دے ہونا ہے نہ پی ٹی آئی ذکر کرتی ہے کسی اور کے استثناء کا، نہ میڈیا کرتا ہے، تو آج آ کے زرداری صاحب کی 14 سال جیل پہ بھی استثناء بھی ابھی زرداری صاحب پہ ہی ہے، تو پھر سمجھ جائیں اس ملک میں پھر بھی ٹارگٹ زرداری صاحب ہی ہیں الٹیمیٹلی، تو پھر ان کی نیت دیکھ کے میں سمجھو استثناء بھی ضروری تھا۔ اچھا، یہ انسانوں کی نیت آج بھی دیکھیں، میری بات اس ملک میں آج بھی پولیٹیکل لوگوں کے احتساب ہو رہا ہے، آج بھی ایک وزیر اعظم ہی جیل میں ہے نا، آج بھی۔ میں تو مصطفیٰ کی بات سن کے مجھے بڑا افسوس لگا کہ پرائم منسٹر نے کیوں جی لیڈر جج تعینات کیا۔ بھائی پارلیمانی نظام میں سمجھتا ہوں پاور ہی پارلیمان اور وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے تو ایک جج کو بلایا تھا، رجسٹرار کو بلایا تھا بطور، تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کل کو یہ دیکھیں، یہ تو ہمیں تو اس وزیر اعظم پہ یا موجودہ نظام پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ ہائبرڈ ہے، یہ اختیارات کو اپنے پاس لیتے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ اعتراض ہم کرتے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی اختیارات ہم وزیر اعظم کو دے رہے ہیں تو میرے خیال میں
ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اچھا میں ایک تو یہ بریک لینی ہے. افسوس کا جواب نہیں بریک لینی ہے اس کے بعد مجھے اس چیز میں سچی بات ہے. میں خود دیکھیں الیکشن کیسے ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ چیز ہے. دیکھیں آئین پارلیمانی نظام ہے. آپ چاہتے ہیں وزیر اعظم بااختیار ہو. اب یہ بااختیار میرا تو میں کہتا ہوں کوئی وزیر اعظم جیل میں نہ ہو, ہر وزیر اعظم بااختیار ہو. میری تو یہ خواہش ہے. لیکن پھر وہ کرپشن میں بھی لتھڑے نہ ہو, اومنی گروپ بھی نہ ہو. کوئی شک نہیں اس میں. ہاں اس کے لیے ایک ہائر مورل گراؤنڈ چاہیے. کوئی شک کہ ایک شخص جو پاکستان میں پرابلم کیا ہے, پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو ڈسکریشنری پاور دیتے ہیں تو وہ ڈسکریشنری پاور اس کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ایک ریزنیبل ہو کر. اس کو ڈسکریشنری پاور کسی کو فیور دینے کے لیے ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے. یہ اب جو صدر صاحب کا استثناء کی جو بات ہو رہی ہے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کو خوف کیا تھا. صدر پاکستان تو وہ ہے, استثناء تو انہیں حاصل ہے, سپریم کمانڈر بھی ہیں. ساری زندگی کے لیے یہ استثناء حاصل کرنا یعنی کہ وہ کوئی چیز ایسی چیز نیچے متحدوں کو مل جائے استثناء اور سپریم کمانڈر کو نہ ملے. کیا لاجک ہے یار؟ سب کے اوپر اعتراض کریں نا پھر. استثناء نہ کسی انصاف کے تقاضے پہ. سب کے اوپر نہیں کرتی اعتراض. ایک سیکنڈ آرگیومنٹ سن لیں. سر میں نے بریک لینی ہے. نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں نا, استثناء کا یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ نیچے استثناء چلا گیا تو اوپر کیوں نہ لے. بھئی بندر بانٹ ہے. اور لوگوں عام آدمی جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے, ایک سیکنڈ, عام آدمی جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے, جو بائکیا چلا رہا ہے, کیا اس کو استثناء حاصل ہے؟ اس ملک کے کسی عام شہری کو استثناء حاصل ہے؟ اس کے لیے کیا اپوزیشن بات کرتی ہے؟ دیکھیے نہیں, اس کے لیے اپوزیشن نے کتنے ہنگامے کیے, کتنے ٹریفک جیم کی, کتنی انہوں نے دھرنے دیے. میں اپنی باری پہ جواب دوں. میں نے اس پہ مجھے بریک بھی ڈیو ہو گئی ہے. بالکل میں بریک آ گئی ہے, چھوٹی سی بریک لوں گی. کیا عام آدمی کے لیے